حضرت علی کی ساری زندگی اللہ کی قسم اس بات کے اوپر مشتمل ہے۔ حضرت علی نے دنیا کو کیا سمجھا پتہ ہے؟ بیت المال سے بندہ آیا، بیت المال کا دروگا حضرت علی کو کہتا ہے بیت المال سونے اور چاندی سے بھر گیا ہے۔ حضرت علی کو فرحت اور شادمانی محسوس ہوئی، اچھا سونے سے بھر گیا، چاندی سے بھر گیا، ہاں فتوحات ہو رہی ہیں، سونا چاندی آ رہا ہے۔ حضرت علی ایک لمحے کے بعد سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں سیم و ذر، جا تو کسی اور کا گھر جا کے ڈھونڈ۔ علی کے دل میں اپنا گھر نہ کر۔ علی نے مال و دولت کے لیے اپنے دل کو تیار نہیں کیا کوفہ کے لوگوں کو بلایا جائے۔ حضرت علی شام ہونے سے پہلے سارا سونا اور چاندی کوفہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ یہی عمر کی سیرت، یہی علی کی سیرت۔ حضرت علی کے سامنے جس کو دور حاضر میں اگر ہم کہیں ڈش کو فالودہ، حضرت علی کے سامنے ایسی ڈش رکھی گئی، بالکل اس کا ترجمہ اگر کیا جائے تو فالودہ ہی ہوگا، حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت علی نے دیکھا، کہا اس کی خوشبو بہت عمدہ ہے، خوشبو سے اندازہ ہوتا ہے اس کا ذائقہ بھی بڑا عمدہ ہوگا، اس کی رنگت کتنی کمال کی ہے، لیکن علی کا پیٹ، علی کی زبان اس کو اپنے حلق سے اندر نہیں اتارے گی کہ علی نے جن چیزوں سے اپنی زبان کو عادی بنایا ہے، اگر یہ اس پہ لگ گیا علی راہ راست سے ہٹ جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، ایک فلودہ کھانے سے حضرت علی احتیاط کر رہے ہیں، میں اور آپ ذائقوں کے پیچھے بھاگنے والے، کہنے والا بھی اور سب سننے والے، فلاں جگہ ہوٹل کھلا ہے، فلاں جگہ نیا ریسٹورنٹ کھلا ہے، اس کی فلاں ریسیپی، فلاں ذائقہ بڑا عمدہ ہے، کھانا حلال ہے، ذائقہ اس کے پیچھے جانا بھی جائز ہے، لیکن حضرت علی سے اس بات کو حذف کیجئے۔ حضرت علی اپنی نفس کو، اپنے جسم کو ان آسائشوں کا عادی نہیں بنانا چاہتے جو آسائشیں انہیں نبی کریم کے دور میں میسر نہیں تھی۔ کہا میں عمر کے رستے پہ چلنا چاہتا ہوں، میں ابو بکر و عثمان کے رستے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت علی کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر کی سیرت میں کتنا آپس میں قرب ہے، کتنی مماثلت ہے۔ حضرت علی کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات آتی ہے، علی نے مٹی کے اوپر مٹی کو اور بانس کے اوپر بانس کو نہیں رکھا۔ اس کا کیا مطلب؟ مٹی کے اوپر مٹی کو نہیں رکھا، اس کو عربی محاورے کے اندر جب یہ محاورہ بولا جائے تو اس کو کہتے ہیں کسی اینٹ کے اوپر اینٹ نہیں رکھی۔ کیا مطلب؟ علی نے پوری زندگی گزار لی لیکن اپنا گھر بھی پکا نہیں بنایا، اینٹ کے اوپر اینٹ نہیں رکھی۔ جب اینٹ کے اوپر اینٹ نہ رکھی ہو تو چھت ڈالنے کے لیے بانس پہ بانس کیسے آ سکتا؟ علی کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ، اور یہ پہلے 4 خلفائے راشدین ہی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ چاروں نے اپنا گھر کچا رکھا، پکا گھر نہیں بنایا، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ زندگی ایک مسافر خانہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے۔ جس طرح مسافر عارضی سفر میں رواں دواں ہوتا ہے، کسی سفر کے اندر جا رہا ہو، عام فہم بات ہے، ایک بندہ مسافر ہو، سعودیہ جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، پنڈی جا رہا ہے، کیا رستے کے اندر کسی جگہ رکے گا تو وہاں پہ گھر بنانا شروع کر دے گا؟ گھر بنانا جائز ہے، اس میں حرج کی بات کوئی نہیں ہے، لیکن صحابہ کا طرز عمل ہمارے لیے نمونہ اس لیے، یہ ہمارے لیے قابل تقلید ایسے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو سمجھا ہی کچھ نہیں، دنیا ان کے سامنے حقیر ہو چکی تھی۔ حضرت علی نے اینٹ کے اوپر کبھی اینٹ کو نہیں رکھا، بانس کے اوپر کبھی بانس کو نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ صحیح سند کے ساتھ جو واقعات رکھ رہا ہوں، صرف آپ کے سامنے کوشش میں کرتا ہوں، بعض اوقات کوئی سند کمزور بھی ہو اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ حضرت علی کا صحیح سند کے ساتھ واقعہ موجود ہے، سردی شدید ہے، آج کل سردیوں کا موسم ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، رات کا پہر ہے، حضرت علی نے ایک موٹی چادر لی ہوئی ہے، اس کے اندر سوراخ ہیں، اور حضرت علی جب وہ چادر لے کے لیٹے ہوئے ہیں، سردی سے کپ کپا رہے ہیں، باہر گھر کچا ہے، گھر تو پکا ہے نہیں، سردی کیسے رک سکتی ہے؟ چادر ہے وہ بھی پھٹی ہوئی، اس کے اندر سوراخ ہیں۔ بیت المال کا نگران آتا ہے، کہا علی کیوں اپنی جان کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہو؟ بیت المال میں اللہ نے خلفاء کا حق مقرر کر رکھا ہے، آپ عمدہ موٹی چادر لے لو، رضائی نما کمبل لے لو،
آپ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ حضرت علی نے جو جواب دیا اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ہے. کہا علی جب مدینہ سے آیا تھا، کوفہ میں ہے نا، اب تو مال و دولت کے انبار لگ چکے ہیں، اب تو بیت المال بھر چکا ہے. کہا علی جب کوفہ سے آیا تھا، علی کے جسم پہ یہی چادر تھی، علی جب مر جائے گا اسی چادر میں مرے گا، چادر نہیں لے گا بیت المال سے. اور حضرت علی نے یہ کلیہ حضرت عمر کو کہا تھا. حضرت عمر نے حضرت علی سے مشورہ کیا تھا کہ میں کتنا کو مال بیت المال میں سے لے سکتا ہوں، تیرا کیا مشورہ ہے؟ حضرت علی کے تقوی اور زہد کا اندازہ کیجئے، اور اپنے لیے بھی، یہ نہیں کہ دوسرے کے لیے اور حکم اپنے لیے اور حکم. حضرت علی خود بھی ساری زندگی اسی پر کار بند رہے. کیا کہا تھا عمر کو؟ عمر بیت المال میں سے خلیفۃ المسلمین صرف 2 پیالے لے تو بہتر ہے. 2 پیالے؟ علی 2 پیالوں کا کیا مطلب؟ کہا 1 پیالہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے سارے دن کے کھانے کے لیے، اور دوسرا پیالہ آپ کا کوئی مہمان آ جائے اس کی خاطر مدارت کرنے کے لیے. کیا حضرت علی اس قول کے اوپر سچے اور پکے عمل تھے؟ ہاں، یہ بھی صحیح سند سے واقعہ ملتا ہے. جیسے حضرت عمر کے مہمانوں کے واقعات آپ کے سامنے رکھے، حضرت علی کی سیرت سے بھی یہ بات اخذ ہوتی ہے. ان کے پاس مہمان آیا، آپ کچے آٹے میں بھگو کے اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، مہمان دور سے آیا ہے. کہا علی کیا ہی عمدہ ہوتا ہے، یہ بطخیں پھر رہی ہیں بیت المال کی، آپ مجھے بطخ کھلا دیتے. حضرت علی نے اس وقت یہ کلمہ ادا کیا، کہا میں ہی تو وہ ہوں جس نے عمر کو مشورہ دیا تھا کہ خلیفۃ المسلمین صرف 2 پیالے کھانے لے سکتا ہے، صرف بیت المال میں سے پورے دن میں 2 پیالوں سے زیادہ نہیں لے سکتا. آج میں علی ہی اگر اپنے قول کی مخالفت کرتے ہوئے بیت المال سے تجھے بطخ کھلاؤں تو یہ جو پیالہ میں نے مہمانوں کے لیے لیا ہوا ہے اس کا جواب اللہ کو کون دے گا؟ اور میرے بھائیو، یہ خلفائے راشدین کی زندگی ہے، یہ ان کی زندگی کا خلاصہ ہے. حضرت علی کے اندر ایمانداری کی بات ہے. بندہ جب کسی بھی صحابی کی سیرت پڑھتا ہے نا، انسان حیران رہ جاتا ہے کس قدر متقی لوگ. جس طرح حضرت عمر کے بارے میں صحیح سند سے ثابت ہے نا مال اٹھانے کا واقعہ، اسی طرح حضرت علی ایک دن اپنا مال اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، غلام آگے بڑھا، کہا مجھے دے دیجئے مال، قیامت کے دن میرا مال اٹھائے گا. میرا ساتھی عمر بھی اپنا مال اٹھایا کرتا تھا، میرا دوست عمر بھی اپنا مال اٹھایا کرتا تھا، میں علی بھی اپنا مال خود اٹھاؤں گا. خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، سلطنت کے امیر المومنین اپنا مال خود اٹھا رہے ہیں، اور قمیص کے اوپر پیبند ہیں. جس طرح عمر کی قمیص کے اوپر پیبند لگے ہوتے تھے، حضرت علی کی قمیص کے اوپر پیبند لگے ہوئے. صحابہ نے کہا اب تو دور بدل گیا ہے، اب تو مسلمان امیر ہو گئے ہیں، اب تو بیت المال بڑھ چکا ہے، آپ ابھی بھی پیبند لگا ہوا کرتا پہنتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کی قسم اس لیے پیبند لگا ہوا کرتا پہنتا ہوں کہ جب یہ پہنتا ہوں نا تو میرے اندر عاجزی آ جاتی ہے، میرے اندر انکساری آ جاتی ہے، میرے سے تکبر دور ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیوں، عمدہ لباس پہننا شریعت میں اجازت ہے، لیکن کبھی بوسیدہ لباس پہن کر عمر و علی کی سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے کہ دل کے اوپر اس طرح کے اعمال کے اثرات کیا ہوتے ہیں. یقین مانیے، آپ بوسیدہ کپڑا ہو، صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا پہن کے ایک مرتبہ آزمائیے کہ آپ کے دل کے اوپر آپ لوگوں میں نکلیے اس کپڑے کو پہن کے آپ کے دل و دماغ کے اوپر کیسی کیفیات آتی ہے. حضرت علی، حضرت عمر ہر وقت ان کیفیات میں رہتے تھے. پیبند لگا ہوا ہی کرتا پہننا ہے، کیا وہ نئی قمیضیں نہیں تھے پہن سکتے تھے، جائز بھی ہیں، اجازت بھی ہیں. لیکن حضرت علی نے ساری زندگی بھی پیبند لگے ہوئے کرتے کو حضرت عمر کی سیرت کی وجہ سے اختیار کیے رکھا. اور اللہ کا خوف پتہ کتنا، صحیح واقعہ صحیح سند کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بازار میں گئے، ایک بندے کے ساتھ لین دین کا معاملہ شروع ہو گیا. حضرت علی کو سمیل ہو گئی، جج کر لیا کہ یہ بندے نے پہچان لیا کہ یہ علی ہے. آگے چلے گئے، دوسری دکان، تھوڑی دیر اس سے باؤ تاؤ کرتے رہے. حضرت علی نے اندازہ لگا لیا کہ یہ اتنا سستا 3 درہم کا مال مجھے 1 درہم میں کیوں دے رہا ہے. اس کو پتہ چل گیا میں امیر المومنین علی ہوں، اس سے بھی نہیں لیا. آگے ایک دکان پہ گئے، بچہ بیٹھا ہے،
آپ کا اور میرا طرز عمل کیا ہے؟ جو نہیں بھی جانتا اس سے بھی واقفیت، اس سے بھی تعلق، اس سے بھی واسطہ، اس سے بھی جان پہچان نکالنا، کس وجہ سے کہ رعایت ہو جائے۔ اور حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ جہاں پہ پہچانے جا رہے ہیں وہاں سے مال ہی نہیں خرید رہے۔ ایک بچے کے پاس آتے ہیں، بچے سے 3 درہم کا مال خریدتے ہیں، خرید کے واپس پہنچتے ہیں، بچے کے والد کو خبر ملتی ہے امیر المومنین آئے تھے، بازار والے بتا دیتے ہیں تیرے بچے سے خرید کے لے کے گئے۔ وہ واپس آتا ہے، حضرت علی کو کہتا ہے یہ 2 درہم ہیں جو ہم نے کمائے تھے، آپ نے 3 درہم میں جو مال خریدا اس کی لاگت 1 درہم تھی، 2 درہم میرے بچے نے منافع لیا، اس کو نہیں تھا پتا آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم اس کو پتہ لگ جاتا تو میں خریدتا ہی نہ، اگر اس کو پتہ لگ جاتا میں خریدتا ہی نہ۔ یہ تیرا حق ہے، یہ تیرا حق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تیرا حق تجھے ملے، اور کوئی امیر المومنین ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ کنسیشن اور رعایت اس طرح نہ کرے کہ میں اس کو نقصان پہنچا دوں۔